बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى إلا ولسوف يرضى صدق الله अस्सलाम वालेकुम। आप सबको इस हमारी खसूसी नशियात रमज़ान में बोल में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। रमज़ान आता है और आप यकीन करें रौनकें आ जाती हैं, चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं, खुशियाँ आ जाती हैं और हर इंसान इस इंतज़ार में होता है कि इस महीने जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें वो कर सकता है वो करेगा। हर इंसान अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है कि जो जाने अनजाने में उससे गलतियाँ हुई उनकी माफ़ी वो अपने प्यारे रब से तलब करेगा। रमज़ान को थोड़ी सी फजीलत बाकी महीनों पे इसलिए भी हासिल है, वैसे तो हर महीना ही बड़ा मोतबर है, लेकिन ख़ास तौर से अगर हम रमज़ान की बात करते हैं तो रमज़ान को बाकी महीनों पे थोड़ी सबकत इसलिए हासिल है। एक तो ज़ाहिर सी बात है इस माह रमज़ान में रोज़े रखे जाते हैं, इबादतें की जाती हैं, दुआएं की जाती हैं, लेकिन उसके साथ साथ इस माह रमज़ान में हमारी जो चारों आसमानी किताबें हैं वो नाज़िल हुई हैं। फिर शहादतें वो इस माह रमज़ान में मौजूद हैं, विसाल हैं, विलादतें हैं, बहुत सारी चीज़ें हमें इस माह रमज़ान में मिलती हैं। और इसके अलावा फ़तह मक्का की अगर हम बात करते हैं तो वो भी इसी रमज़ान में मौजूद है, इसीलिए शायद इतने सारे वाक़यात हैं। फिर कहा जाता है लैलतुल क़द्र के बारे में
کہ وہ بھی جو 1000 راتوں پہ بھاری ہے وہ بھی ہمیں اسی ماہ رمضان میں ملتی ہے. تو اسی لیے تھوڑا سا رمضان میں آپ دیکھتے ہیں کہ باقی مہینوں سے زیادہ پریکٹس کی جاتی ہے, باقی مہینوں سے زیادہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. جوش و خروش کے ساتھ رمضان کو پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں, مسلم ممالک ہیں یا ایسے ممالک بھی ہیں جہاں مسلمان نہیں ہیں, پر وہاں پہ بھی رمضان کی بہت اہمیت سمجھی جاتی ہے. سو ہمارے ساتھ آج علماء کرام یہاں پہ موجود ہیں, کچھ راستے میں ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے فتح مکہ کے حوالے سے آج بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہوتی ہیں, ساتھ میں بیانات بھی ہوتے ہیں. تو لیکن ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ مفتی نوید صاحب ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں, مفتی ابو محمد صاحب ہیں اور ہمارے پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں. باقی بھی پینل ہمیں یہاں جوائن کرے گا. اس سے پہلے قریشی صاحب کہ ہم ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں جب واٹس ایپ کھولتا ہوں 3-4 ویڈیوز آئی ہوئی ہوتی ہیں. سو الحمدللہ لوگ بڑا سیریسلی, اللہ کا شکر ہے کہ کچھ باتیں ہیں, کچھ چیزیں ہیں جن کو سمجھ بھی رہے ہیں اور جس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں فیصل بھائی, بنیادی طور پر تو ہمیں یہ مزاج لوگوں کا سمجھنا ہوگا کہ اصل میں ہم نے اس سے پہلے یہ محراب و منبر کو کہیں, میڈیا کو کہیں, کہ ہم نے اس سے پہلے دین کا جو میسج دیا ہے وہ ہمارا نماز سے شروع ہوا ہے, روزے اور مسواک اور امامے پہ جا کے ختم ہو گیا ہے. اب لوگوں کے ذہن میں یہی بیٹھ گیا جی کہ بس داڑھی رکھو, امامہ پہنو, مسواک کرو اور حج پہ چلے جاؤ. یہ تو یہ نہیں ہے جو ہے نا, جسے کہتے ہیں نا تھرڈ فارم, یہ تو بڑا بیٹر کام ہے جی, بس بیسٹ لیول آ گیا اور بس یہی ہے. حالانکہ دین صرف معاملات جو ہے نا وہ اعمال کا نام نہیں ہے, بلکہ دین معاملات میں بھی دین ہے, اعتقادات میں بھی دین ہے. تو اب جس وقت ماشاءاللہ بول چینل نے ہمت کی ہے کہ دین کیا کہتا ہے ہمارے معاشرتی مسائل کے بارے میں, اس کو لے کر آئیں. اور اس سے پہلے کبھی کوشش ہی بہت کم کی جاتی ہے اس طرح کے ٹاپکس کو عوام کے سامنے, کیونکہ ایک ہوا سوار کر دیا گیا ہے عوام کے ذہنوں میں. بلکہ اس میڈیا کے جو لوگ ہیں, چینل, میں نے ایک چینل کی بات نام نہیں لیتا, ایک چینل پہ ہم بیٹھے تھے تو میں نے کہا یار یہ ٹاپک, انہوں نے کہا جناب ہم نے نا بس اپنی حاضری لگانی ہے کہ ٹرانسمیشن ہو رہی ہے, ہمارا یہ بزنس ہے اور ہماری یہ کمرشل سلسلہ ہے, تو ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہاں سے کوئی لفظ اوپر نیچے اور ہمارے چینل پہ بات ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یار یہی وہ لوگ ہیں کہ جو یہاں ہر دن شام کو ان کی لڑائی ہوتی ہے, کوئی کسی کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے, کوئی کسی لیڈر پہ, وہاں انہیں کوئی یہ ایتھکس اور ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے کہ یار آخر اس بندے کو ماننے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں جس کو یہاں بیٹھ کر ہم گالیاں دلوا رہے ہیں. وہاں دل آزاری کا معاملہ نہیں, لیکن جہاں سچی اور کھری بات کا معاملہ ہے تو وہاں پر ہم بہت زیادہ اس حوالے سے سیریز اور اس حوالے سے ہم بڑے حساس سینسٹیو ہو جاتے ہیں. تو آپ کے پروگرام کو, آپ کی ٹیم, بولڈ ٹیم کو میں سمجھتا ہوں یہ کریڈٹ جاتا ہے ہمارے پروڈیوسر کو, ہمارے جو پروگرام کی ڈیزائننگ کرنے والے ہیں, کہ انہوں نے ہمیں بڑا کھل کے موقع دیا کہ ہم ان معاشرتی مسائل کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں. اور للہ الحمد کے معاشرے میں آپ لوگ اس وقت دیکھیں کہ کس قدر ان چیزوں کو سراہا جا رہا ہے, اور میں تو خود حیران ہو رہا ہوں کہ اتنی زیادہ ہماری یہ چیزیں وائرل ہو رہی ہیں اور اتنے زیادہ لوگوں کے فون آ رہے ہیں, مثلا میسج ہمارے واٹس ایپ بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی ماشاءاللہ. پھر لوگ دلچسپی سے نئے نئے سوال جو ہے نا وہ کھڑے کرتے ہیں. بالکل. اور روزمرہ کے معاملات پہ ڈسکس ہوئی نا چیزیں, جی کہ مطلب ہم تجارت کی بات کر رہے ہیں, ہم زندگی گزارنے کی بات کر رہے ہیں, ہم تعلقات کی بات کر رہے ہیں, ہم ان تمام چیزوں پہ بات کر رہے ہیں. اور اس میں ایسے ایسے واقعات رونما ہوئے ہمارے سامنے, ہمارے انبیاء کرام کے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, کہ آپ کو اتنی چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے, اتنی چیزیں جاننے کا موقع ملتا ہے کہ آپ باخدا آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آپ کہتے ہیں یار الحمدللہ الحمدللہ میرا جس مذہب سے تعلق ہے, دین سے, اس میں ہر چیز کا حل موجود ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس چیز کو ہم لے کے چلے. آج چونکہ فتح مکہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس پہ بھی لوگوں کو اچھا کوئی میسج جو ہے وہ ضرور جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بال ٹیم کو یہ کریڈٹ, جس طرح مفتی حنیف قریشی صاحب نے فرمایا
کہ بڑے اچھے انداز سے پوری دنیا میں ایک بڑا خوبصورت میسج سیرت کے پہلو رمضان مبارک کی برکات سمیٹنے پر بات ہو رہی ہے۔ یہاں میں 2 جملوں میں ایک بات کہوں گا کہ جہاں بھی تلخی ہو یا اپنے اندر کا غبار نکالنا ہو، اس چیز کا تعلق اصلاح سے نہیں ہوتا، کسی کی سہولت کاری سے ہو سکتا ہے، واہ واہ، کسی کے لیے کام کرنے سے ہو سکتا ہے، جہالت سے ہو سکتا ہے۔ اور جہاں تک اپنے علم کا اظہار سے اصلاح مقصود ہو تو وہاں تلخی نہیں ہوتی، وہاں برداشت بھی ہوتی ہے، سچی بات کو قبول بھی کرنا ہوتا ہے، اور اپنے میسج کو اچھے انداز میں کنوے کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، تو وہاں مسکراہٹیں ہوتی ہیں، محبتیں ہوتی ہیں۔ فتح مکہ کے حوالے سے آپ کا سوال تھا۔ فتح مکہ اسلام کی بہت بڑی عظیم فتح ہے، اور اس فتح مکہ کے اندر بہت سارے پہلو سموئے ہوئے ہیں، اخلاق کے، سیرت کے، کردار کے، گفتار کے، اطوار کے، حالات کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت صحابہ اکرام کی نیت کے، ان کے معاملات کے بہت سارے پہلو ہیں۔ حالانکہ دنیا میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی ایسی قوم واپس پلٹ کر اپنے علاقے میں جاتی ہے جہاں سے انہیں نکالا ہوتا ہے، تو جہاں وہ پہلے ہجرت کر کے وہاں سے نکلتے ہیں، تو واپس جانے کے بعد ان کے ارادے یہی ہوتے ہیں کہ اب ان کی گاجر مولی کی طرح انہیں کاٹ پیٹ دیا جائے گا۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کے سب سے عظیم فاتح ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر میں ایک جملہ یوں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مکہ کی فتح نہیں تھی، یہ قلوب کی فتح تھی، یہ دلوں کی فتح تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کی جماعت نے، اہل بیت اعظام نے یہاں دلوں کو فتح فرمایا ہے، اور آپ کے آنے کا انداز بھی وہ جو کوئی شاہانہ بادشاہوں کی طرح ہوتا ہے اس طرح نہیں تھا، بلکہ حدیث میں، روایت میں یہ بات ملتی ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں داخل ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کا سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹنی کے کجاوے کے ساتھ آپ کی پیشانی ٹکرا رہی تھی۔ اور آپ یہاں دیکھیں کہ آپ نے بجائے اس کے کہ جب بندہ کسی بڑے منصب پر، عہدے پر جاتا ہے یا اسے کوئی فتح مل رہی ہوتی ہے تو وہ اپنے چھوٹوں کو بھول جاتا ہے، مگر اس موقع پر آپ نے غلاموں کو کیا عزت دی، جس مکہ المکرمہ میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم المرتبت شخصیت کو شاید آسمان کی طرف دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ زمین پر دیکھ کر چلا کرتے تھے جب تک امیہ کے غلام تھے۔ لیکن آج جب مکہ فتح ہوا تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اسی بلال پہ گئیں، فرمایا بلال یہ کعبہ بہت عظیم ہے، مگر بلال تو اس کعبے سے بھی زیادہ عظیم ہے، آج تم نے اذان دینی ہے نیچے نہیں، اس کعبے کی چھت پر چڑھ کر دنیا کو پتہ چلے کہ محمد مصطفیٰ کے نزدیک غلام کی کیا عزت ہوتی ہے۔ دوسری طرف وہ غلام جو مدینہ منورہ میں تھے، ان کا بیٹا حضرت اسامہ بن زید، یہ کس کے ساتھ سواری پہ سوار ہو کر آ رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ کے ساتھ کوئی بڑی شخصیت سواری پہ سوار ہوتی، وہ اسامہ بن زید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر سوار ہو کر مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ آگے جانے لگے تو راستے کے راہبر تھے، انہوں نے فرمایا، جو قافلے کے راہبر ہوتے تھے اس زمانے میں جو راستہ کلیئر کرواتے تھے، فرمایا یا رسول اللہ یہاں پر آگے ایک کتیا ہے، اس نے بچے دیے ہوئے ہیں۔ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ اکرام وہاں کھڑے کر کے پورے قافلے کا 14,000 کے قافلے کا رخ بدل دیا، فرمایا اس جانور کو اپنے بچوں کو سنبھالنے، دودھ پلانے، ان کی پرورش کرنے میں ہماری وجہ سے کوئی تکلیف نہ آئے کہ بچے ادھر ہوں، ماں ادھر ہو، لہٰذا تم اپنا رخ بدل دو۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو ایک کتیے کے بچوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، وہ کائنات میں کسی انسان کو تکلیف پہنچانا ان کا مقصود ہوگا۔ حضرت عثمان بن طلحہ، آج بھی ان کا خاندان مکہ میں موجود ہے، شیبی خاندان کے نام سے، جن کے پاس مکہ المکرمہ کی چابی ہوتی ہے۔ جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جانے لگے، ہجرت فرمانے لگے، تو آپ نے عثمان سے کہا، عثمان یہ چابی مجھے دے دو، میں مدینہ جانے والا ہوں اپنے اللہ کے حکم سے، ایک مرتبہ، آخری مرتبہ میں اس کعبہ کو اندر سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو عثمان بن طلحہ نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا، عثمان یہ ذہن میں رکھو، ایک دن آئے گا کہ تم یہ چابی خود بہت میرے ہاتھ میں دو گے۔ آج جب ہر میں صحن میں مطائف میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تو عثمان کی طرف دیکھا، فرمایا عثمان چابی لے آئیے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ فرماتے ہیں اسی دن سے میرے دل میں یہ بات گھر کر چکی تھی کہ محمد کی زبان سے کبھی کسی نے جھوٹ نہیں سنا، اگر محمد مصطفیٰ نے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ ضرور میری زندگی میں ہو کے رہے گا۔ میں اس دن کے انتظار میں تھا کہ وہ کون سا دن ہوگا کہ جس دن یہ چابی اٹھا کر میں خود محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں رکھوں گا۔ آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، باقی حضرات سے بھی سوال لیجیے گا۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ہمیں چابی دینے کا انکار کرے ہمارا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چابی لینے کے بعد کیا سلوک تھا؟ فرمایا آج یہ چابی میں اسے دوں گا جو اس چابی کا اس مکہ میں سب سے زیادہ مستحق ہے. اور وہ چابی کس کو دی؟ فرمایا عثمان قریب آؤ. عثمان بن طلحہ کو دوبارہ بلایا, وہ چابی انہی کو دی اور فرمایا یہ چابی اب قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ. ایسے بہت سارے واقعات ہمیں ملتے ہیں. دیکھیں یہی میں بات کر رہا ہوں, یہ ہم مسائل پہ بات کریں نا, اچھی باتیں لوگوں تک پہنچائیں. بیچ میں اوبیسلی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ بحث و مباحثہ بھی ہو جاتا ہے, لڑائیاں بھی ہو جاتی ہیں, تو ان کو ایوائڈ کریں. اب آگے بڑھنے کا وقت ہے, آپ لوگوں کا پیار محبت بانٹنے کا وقت ہے. سو یہ پلیز یہ چیزیں انڈرسٹینڈ کریں ان چیزوں کو. اور کوئی خدا نخواستہ اگر آپ کو ایسے نظر آتے ہیں لڑائی کرتے ہوئے, تو آپ ان کو بھی سمجھائیں کہ سر لڑے نہیں, پیار محبت سے ذرا بات کر لیں. چلیں چھوٹا سا ایک بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, خوش آمدید. آج فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں, بات کو شروع کرتے ہیں. فتح مکہ کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ شروع کیسے ہوا تھا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. ہم یہ دیکھتے ہیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں جو اچیومنٹس ہیں, ہم سننے والوں کو کہیں گے وہ تھوڑا سا سوچیں کہ ایک وہ دن ہے صرف چند سال قبل, ایک عشرہ قبل, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مہا ان کے ساتھیوں کے مکے سے نکال دیا گیا تھا. اور ایک وہ لمحہ ہے کہ اللہ کے رسول پہاڑی پہ کھڑے ہو کر آنکھوں میں آنسو ہیں اور فرماتے ہیں اے کعبہ اور اے مکہ, میں تجھ سے پیار کرتا ہوں, اگر میری قوم مجھے تجھ سے نہ نکالتی تو میں کبھی تجھے نہ چھوڑتا. آنسوؤں کے ساتھ, بوجھل دل کے ساتھ, بحکم الہی اللہ کا رسول مکے کو چھوڑتے ہیں. اور پھر ریاست مدینہ کا جب قیام عمل میں آتا ہے تو اس ریاست کی پاور آپ دیکھیں کہ صرف ایک عشرے کے اندر نہ صرف رسول خدا لوگوں کے دلوں کو فتح کرتے ہیں, بلکہ پھر اس قابل لشکر اسلام کہ آج 10,000 سے زیادہ لشکر رسول اللہ کے ساتھ مکہ کی جانب رواں دواں ہیں. اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ وحدہ لا شریک بغیر جنگ کے, بغیر کسی لمبی چوڑی جنگ کے اللہ تعالیٰ جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح عطا فرماتے ہیں. اب یہاں سے دو چیزیں ہیں میسج ہے سننے والوں کے لیے کہ اللہ تعالیٰ مدد ان لوگوں کی کرتا ہے جو سٹرگل کرتے ہیں, اور صرف یہ چپکے سے تسبیح پکڑ کے بیٹھ کر مصلی لوٹا لے کر تسبیحاں پڑھنے سے قوموں کی تقدیریں نہیں بدلتی ہیں, ان کے لیے سٹرگل اور میدان جنگ میں اترنا پڑتا ہے. اور یہاں سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ جو رحمت للعالمین, رحمت کا سراپا لے کر آئے تھے, انہوں نے بتا دیا کہ میری رحمت تمام عالمین کے لیے, لیکن ظالموں کے خلاف میری تلوار بھی ننگی ہے. اس لیے ایز اے مسلمان یہ رمضان شریف کے اندر ہم نے یوم الفرقان بدر پہ بات کی ہے, ہم نے ابھی یہ فتح مکہ پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو ایز اے مسلمان ہمارے یہ ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ جہاد سے جب تک مسلمان منہ نہیں پھیرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے زمینیں ہموار کرتا جائے گا اور اس کے لیے مشکلیں آسان کرتا جائے گا. اور جس دن ہم نے سٹرگل کو چھوڑا, ہم تسبیحوں اور درودوں پہ آ گئے, بھائی کیا بات ہے, آج پوری دنیا کے اندر آپ نماز پڑھیں, مسجدیں بنائیں, آپ کو کوئی بھی نہیں روکے گا. آپ اسلامی نظام کی بات کریں جس کی وجہ سے نظام عالم آپ کے قبضے میں آتا ہے, فوراً سے پہلے اس تحریک پہ پابندی اس شخص کے خلاف شروع ہو جائیں گے, یہ لوگ انٹرنیشنل پابندی لگا دیں گے, وہ نظام کی بات کرے گا. تو اللہ کا رسول اس نظام امن کو لے کر مکے کے ظلم قدے میں آپ داخل ہوئے. اور یہاں بڑی پیاری بات ہو رہی ہے, اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آج ویسے 20 رمضان مبارک ہے اور یہ ایام چل رہے ہیں میرے مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ضربت کے, آپ ابھی شہادت کے قریب ہیں, کل 21 رمضان المبارک کو آپ کی شہادت ہوگی.
تو یہاں سے ہم فتح مکہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ شریف میں آپ داخل ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جب کعبۃ اللہ کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کو بتوں سے پاک کیا، اور اللہ کے نبی نے 360 بتوں کو توڑا اپنے ہاتھوں سے، اپنے ہاتھوں سے۔ اور وہ انداز بھی کیا تھا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ میں چھڑی تھی، آپ شاعت الوجوہ کہہ کر اس چھڑی کو لگاتے جاتے، اشارہ کرتے جاتے۔ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہماری آنکھوں نے دیکھا وہ بت خود گر جاتے ہیں۔ پھر ایک منظر چشم فلک نے دیکھا، ایک بڑا بت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مولا کائنات مولا المومنین والمسلمین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو فرماتے ہیں کہ آؤ علی اور اس بت کو توڑو۔ اب کعبے کی چھت پر یہ بت نصب ہے، علی کیسے توڑیں؟ کوئی سیڑھی لے آؤ؟ نہیں، اللہ کے حبیب نیچے بیٹھے، فرمایا علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ مولا علی کو کندھوں پہ سوار کیا رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب نسائی شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہیں کہ مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، تفصیلاً روایتیں، ساری روایتوں کو اگر جمع کریں ہم تو اللہ کے نبی نے پوچھا جب کندھوں پہ سوار ہوئے علی کہاں پہنچے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کی عزت کی قسم افق آسمان یہ میرے سامنے۔ اللہ کے نبی نے یہ صرف چھت تک بلند نہیں کیا، علی کو کہیں اور مانوی طور پر بھی بہت بلند کر لیا۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایک بڑا بت تھا جو کعبے کے اندر اس چھت پہ، تو آپ نے نبی علیہ السلام کے کندھوں پہ چڑھ کر اس کو توڑا، اور وہ تانبے کا بت تھا، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں میں نے جب اس کو ضرب لگائی تو وہ اس طرح ٹوٹ کر بکھر گیا جس طرح کانچ کی چیز بکھرتی ہے۔ تو کعبے کو بتوں سے اللہ کے نبی نے پاک کر کے قیامت تک کے لیے جزیرت العرب کو بتوں سے بالکل پاک کر دیا۔ مجھے میڈیا کے اوپر یہ کہتے ہوئے مجھے انتہائی افسوس ہو رہا ہے کہ رسول خدا نے فرمایا تھا کہ میں جزیرت العرب کو بتوں سے پاک کر رہا ہوں۔ ہمارا دل کرچی کرچی ہے، ایک مسلمان نہ بت کے اوپر چڑھاوا چڑھا سکتا ہے، نہ بت کی آرتی اتار سکتا ہے، نہ بت کے اوپر دودھ پھینک سکتا ہے، نہ ہی وہ تلک لگا سکتا ہے، نہ ہی وہ گھنٹا بجا سکتا ہے، وہ بھلے کتنے ہی بڑے منصب پہ کیوں نہ ہو، وہ مسلمان ہے اور مسلمان کے لیے یہ کام کرنا غلط ہے۔ ہماری بہت سارے سیاسی جو حضرات ہیں جن کو شاید علم نہیں ہوتا، وہ اس طرح کی رسومات میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہ بتوں کے آگے ان کے جو پجاری ہوتے ہیں ان کے کہنے پر وہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں، تو ایز اے مسلمان ان کے لیے یہ جائز نہیں۔ اگر مودی جی، آپ کے مودی صاحب اگر کسی اسلامی ملک کے اندر آ جائیں اور قربانی کا دن ہو تو آپ ان کو کہیں جی کہ آئیں ذرا ہم گائے کو قربان کر رہے ہیں اور اس کے ہاتھ میں چھری پکڑائیں، تو بتائیں کہ کیا یہ پوری دنیا کے ہندوؤں کے لیے یہ قابل قبول ہے؟ یا کبھی کوئی ہندو یہ تسلیم کرے گا یا مانے گا؟ تو پھر آخر ہم مسلمانوں کو کیا ہوا ہے کہ ہم بے شک ایز اقلیت ملک میں اندر ان کا دفاع کریں، ان کی جان کا، ان کے مال کا، ساری چیزیں جو ان کے ساتھ ہمارے معاہدات ہیں ان کا ہم احترام کریں، لیکن کسی مسلمان حکمران کو یہ اجازت قطعاً نہیں ہے کہ وہ ہندوؤں کے بت پہ جائے اور وہاں جا کر ان کی مذہبی رسومات کو ادا کرے۔ تو رسول خدا بتوں کو توڑنے آئے تھے، اور ایک مسلمان بتوں کو توڑنے والا ہوتا ہے، وہ بتوں کا پوجا کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جزیرت العرب کو پاک کیا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے ہی جزیرے میں 2 سال ہوئے کہ وہاں پر ایک عالی شان مندر بنا کر وہاں بت رکھے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی روح کے منافی چیزیں ہیں، اور جزیرت العرب کو اللہ کے نبی نے بتوں سے پاک کر دیا تھا۔ تو بہرحال فتح مکہ کے اندر اور ایسی بے شمار چیزیں، سب سے بڑا تو اللہ کے نبی کا وہ جو عفو اور درگزر کا پہلو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ اپنے دلوں میں انتقام، ظاہر ہے کہ ان کو کس بے دردی اور ظلم اور جبر کے ساتھ نکالا گیا تھا، تو صحابہ کرام علیہم رضوان وہ کہتے ہیں کہ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن، آج انتقام کا دن ہے، آج خون بہہ جائیں گے، آج سر تنوں سے جدا ہو جائیں گے، آج ہولی کھیلی جائے گی آج خونوں کے ساتھ۔ اللہ کا نبی سر جھکا کے آپ فرماتے ہیں نہیں، یہ نہ نعرہ لگاؤ کہ الیوم یوم الملحمہ، آج اعلان کرو الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج عفو کا دن ہے، آج بخشیش کا دن ہے۔ اور اللہ کے نبی سب سے بڑے جو اس وقت مکے میں ان کے دشمن ہیں ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں چلا گیا، جو حرم کعبہ کے اندر داخل ہو گیا، یا جس نے اپنا دروازہ بند کر دیا، آج اس کے لیے امان ہی امان ہے۔ تو اب چشم فلک نے دیکھا
کہ جو فاتح اقوام ہیں ان کی رسم اور رواج سے بالکل ہٹ کر آج ایک ایسا فاتح آ رہا ہے کہ جس کو اس ظلم اور جبر اور بے دردی کے ساتھ نکالا گیا کہ ان کے خون کے پیاسے تھے اور ان کو شہید کرنا چاہ رہے تھے، اور آج جب وہ اپنے 10,000 سواروں کے ساتھ اس مکے کے چاروں طرف داخل ہو رہا ہے تو صدا لگ رہی ہے الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ۔ ہاں کون ہے؟ یہ زہرا کا بابا ہے، یہ رب کا حبیب ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، جو رحمت کی لوریاں دے رہا ہے۔ آج رحمت کا امامہ پہن کر وہ اللہ کا حبیب کائنات عالم کے اندر ایک طرف اپنی سطوت اور اپنی جبروت کی شان دکھا رہا ہے کہ آج طاقت اللہ نے مجھے عطا کی ہے، اور دوسری طرف اپنی رحمت کا وہ رنگ دکھا رہا ہے کہ الیوم یوم المرحمہ کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے ذکر کیا ابو سفیان کا، تو اوبویسلی ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی اس پہ بات ہونی چاہیے۔ میں چاہ رہا ہوں پروفیسر صاحب۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین وبعد۔ آپ نے ذکر کیا کہ رمضان المبارک میں فتح مکہ ہوئی۔ رمضان المبارک میں ہر وہ کام ہوا، فتح ہوئی جو کہ اسلامی تاریخ میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ بدر مکہ رمضان میں ہوا، فتح مکہ رمضان میں ہوئی، اور جالوت کے مقام پر صلیبیوں کو شکست مکہ یا رمضان میں ہوئی، اور اسی طرح تتاریوں کو شکست بھی رمضان میں ہوئی۔ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں تاریخ میں جن واقعات نے اسلامی تاریخ پر گہرے نقوش چھوڑے ہیں وہ سب واقعات رمضان میں ہوئے۔ ہمارا پاکستان رمضان میں بنا، اور آپ دیکھیں 1973 کی جنگ جو مصر نے اسرائیل کے خلاف لڑی تھی وہ بھی رمضان میں تھی۔ جی، مصری فوجیں روزے کے ساتھ ہی جب نہر سویز پار کی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی قوت، اصل قوت ان کی روحانی اور ایمانی قوت ہے۔ واہ واہ۔ جب مومن ایمان میں پختہ ہوں گے تو دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو ان کو شکست دے سکے۔ بے شک بے شک۔ آپ نے ذکر کیا تھا کہ فتح مکہ کا سبب کیا ہوا۔ سبب یہ ہوا کہ جب صلح حدیبیہ ہوئی اس میں کچھ قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور کچھ قبائل قریش مکہ کے ساتھ مل گئے۔ بنو خزاع جو تھے وہ مسلمانوں کے ساتھ مل گئے اور بنو بکر جو تھے وہ قریش کے ساتھ مل گئے۔ اب ہوا یہ کہ بنو بکر نے بنو خزاع کو مارا، ان کے افراد قتل کر دیے۔ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم پر تو ظلم ہو رہا ہے، اور قریش میں ان کی سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے جب حالات دیکھے تو فیصلہ کیا مکہ کو فتح کر لینا، مکہ کو دے جانا چاہیے، کیونکہ مظلوم کی مدد کرنا ضروری ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ نے خبر کو پوشیدہ رکھا، کسی کو بتایا نہیں کیا ہونا، تیاری کا حکم دے دیا آپ نے۔ حضرت حاتم بن ابی بلتہ جو رسول اکرم صحابی تھے، مخلص تھے دین، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، ان کے بچے جو تھے وہ مکہ میں تھے۔ ان کے ذہن میں کیا آئے گا، میں مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں جس کی وجہ سے میرے اہل و عیال خانہ حفاظت کرے۔ خیر انہوں نے تو کوشش کی تو اللہ تعالی رسول اکرم کو بتا دیا، وہ راستے میں پکڑ لیا گیا اس کو، اور اس میں ایک واقعہ رونما ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک عورت آئی تھی مکہ سے، اور حاتم بن ابی بلتہ نے وہ خط لکھ کر کے ان کو بتایا اہل مکہ کو تم پر اٹیک ہونے والا ہے، تیاری ہو رہی مدینہ میں۔ تو وہ ایک عورت کو دے دیا۔ رسول اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کی خبر جو آپ کی تیاری اس کے راز افشا ہو رہا۔ تو رسول اکرم سے حضرت علی کو بلایا، حضرت زبیر کو بلایا، ایک روایت حضرت مقداد کو بلایا۔ حضرت علی اور زبیر دونوں کا تو ہے لفظ۔ آپ نے فرمایا تمہیں جاؤ، تمہیں روضہ خاک جگہ ایک، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہے وہ لے لینا، اسے لیٹر لینا پڑھنا نہیں۔ اور جب حضرت زبیر اور حضرت علی گھوڑے دوڑاتے ہوئے پہنچے وہاں، وہ عورت تو وہیں بیٹھی ہوئی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاتھ ما عندک من الکتاب، جو تیرے پاس کتاب ہے، جو تیرے پاس خط ہے وہ ہمیں دو۔ کہ میرے پاس تو کچھ نہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔
हज़रत ज़ुबैर ने उनके सारे सामान को उसकी तलाशी ली, कहीं से नहीं लेटर निकला, एक एक चीज़ टटोल मारी, लेटर नहीं निकला। आप फरमाने लगे वल्लज़ी बियदी, मेरे अल्लाह की कसम हाथ मेरी जान है, जिस हस्ती में बेला है वो कभी झूठ नहीं बोलती। सुभान अल्लाह। तुम्हारे पास खत है, दो खत दो, वरना हम लानुजर्रदन्नक, हम तुम्हारी तलाशी लेना पड़ेगी, तो तुम्हारी जिस्मानी तलाशी लेना पड़ेगी। वो औरत कहल की तरह उधर मुँह करो, मुँह करे, उसने अपनी मेडियम में ख़त छुपाया हुआ था, निकाल कर देती है। वो ख़त हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ख़त लेकर पढ़ा नहीं, ख़त कोई अल्लाह के मना कि पढ़ना नहीं। और जब वो ख़त पहुँचा मक्का मदीना में, तो रसूल ने ख़त पढ़ा, हाथ में अबी बलता की तरफ से, हाथ में अबी बलता को बुलाया, हाथ में ये क्या किया तुमने? हाथ में कह लिया या रसूलल्लाह ला ताजल अलैया इन्नी लस्तु मुनाफिकन, मुझे वो निफाक नहीं, कोई बात नहीं, बस ये है कि मैं मेरे बच्चे मक्का में है और उनकी कोई हिफाजत करने वाले, हम में से सब ऐसे लोग हैं यहाँ जो महाजिरीन का रिश्तेदार ऐसे जो उनकी दिफा करने वाले, मेरे बच्चों को कोई दिफा करने वाला है। मैं क्या चलो मैं ये एहसान, जो फैसले होने तो मेरे अल्लाह की तरफ से होने, मैं उनको एहसान कर दूँ, इसके वजह मेरे बच्चे रसूल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाने लगे या रसूलल्लाह इज़्ज़िली अन अक्ता अद्रिब उनका हाज़िल मुनाफिक, इसके मैं गर्दन उड़ा दूँ, मुझे हुक्म दीजिए। फरमाया उमर इन्नहु मिन अहल बदर, ये बदरी सहाबी है, लअल्लाहु इत्तला अला अहल बदर, और अल्लाह ताला अहल बदर पर इस तरह देख झांका था और कहा ए मालूम माशे तो कद गफर, तो जो भी करो मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ, इसको कुछ नहीं करो। बदरी सहाबियों की अज़मत है। तो फ़तह मक्का जो है, इसने इस्लामी ज़िंदगी को बिल्कुल इस्लाम की कुव्वत बनाकर पेश किया, एक कुव्वत पैसे इस्लाम एक रियासत बन गया। और फिर देखिए आप, इसमें जो सबसे बड़ी आजमाइश अंसार की थी। अंसार जो थे उनको डर लग गया कि नबी करीम से अपने घर में आ गए। इंसान की नेचर उसको अपना घर पसंद होता है, बिल्कुल, है? बिल्कुल। अब जाने हम मदीना जाएंगे कि नहीं जाएंगे, वापस अपने घर में आ गए जिस घर से बेहद मोहब्बत थी। तो अंसार में चीमें गोयाँ होनी शुरू हो गई और कि या अल्लाह पता नहीं अल्लाह कैसे वापस जाएंगे या नहीं गए। आपने सारे अंसार को जमा किया, आप फरमाया अगर अंसार एक वादी में चले, दुनिया सारी एक वादी में, मैं अंसार की वादी में चलूँगा। लोग आज अपने घरों में घोड़े और गधे लेकर, माल लेकर, तुम मुझे लेकर मदीना जाओगे, मैं मक्का में रुकूंगा नहीं, तुम्हारे साथ रहूँगा। तो ये जो है ना फ़तह मक्का बहुत अजीम फ़तह है। इसमें रसूल अकरम से एक नफसियाती पहलू भी इख्तियार किया। जंग में जो जंग से वैसे ही तलवार, इसमें जब रात हुई तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला सुफियान को लाए, अबू सुफियान को लाए कि अबू सुफियान उससे मुसलमान नहीं हुए थे, लाए। नबी की से फरमाया था जो मुजाहिदीन जो आपके साथ काफ़िला था मुख्तलिफ जगहों पर बैठे हुए थे, 10,000 आदमी, तो आपने फरमाया हर आदमी यहाँ है आग जला दे, हर आदमी यहाँ भी है आग जला दे अपने पास। अबू सुफियान आए रज़ी अल्लाह को मुसलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर उन्होंने देखकर कहने लगे अबू अब्बास इब्न अब्बास हज़रत अब्बास से इतना बड़ा लश्कर, इतना बड़ा लश्कर, आपने नफसियाती मार दी। वही ज़ेर करती है कि जंग जो है इसमें नफसियाती पहलू भी होते हैं। इसलिए देखिए आज की कौमें जो है जंग करने से पहले नफसियाती पहलू देखती, इसके लिए उन्होंने इदारे बना रखे। एक कौम को पहले नफसियाती तो ज़ेर करो, अगर वो नफसियाती तो ज़ेर हो जाए तलवार चलाने की ज़रूरत नहीं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नफसियाती पहलू इस्तेमाल किया, उसी से अहले मक्का जो थे खौफ ज़दा हो गए और फिर आप इत्मीनान से मक्का में दाखिल हुए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। फ़तह मक्का के हवाले से यहाँ पे अभी आपने कुछ वाक़यात सुने और कुछ बयान सुने। अभी मुफ्ती नवीद साहब की तरफ हम बढ़ेंगे और मज़ीद इसके बारे में हम और भी जानेंगे और भी सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
فیصل قریشی صاحب، قرآن مجید فرقان حمید نے عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دن نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے وہ فتح کا دن ہے۔ ایسا نہیں ہے، فتح وہ دن ہے جس دن نبی علیہ السلام کی حدیبیہ میں صلح ہوئی۔ قرآن کہتا ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین آگے چل کر یہ بات ارشاد فرما رہا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو یہ فتح مکہ کے حوالے سے جو گفتگو یہاں ہوئی کہ کس طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے بدر کیا گیا، اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو شہر سے نکالا، ایمان والوں کو نکالا۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صلح کی، اس صلح میں بظاہر دکھ یہ رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کچھ دب کے صلح کر رہے ہیں، یعنی ظاہر میں لگ یہ رہا تھا کہ کافروں کی جو شرائط ہیں وہ اس میں کامیاب ہو گئے اور مسلمان، اور یہی وجہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان، جن میں حضرت فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام سر فہرست تھے، انہوں نے یہ کہا یا رسول اللہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کو سمجھو۔ تو اسی تناظر میں مکہ جو ہے وہ فتح ہوتا ہے۔ یہاں میں ایک بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب معاہدہ لکھا نا، تو حضرت مولا علی لکھنے والے تھے، انہوں نے لکھا کہ محمد الرسول اللہ، تو جو کافروں کی طرف سے نمائندہ تھا اس نے کہا کہ اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو جھگڑا ہی ختم ہے، یہاں محمد بن عبداللہ لکھا جائے گا، ان کا معاہدہ ہے ہمارے ساتھ، قریش کے ساتھ۔ تو حضرت مولا علی سے نبی علیہ السلام نے کہا مٹا دو، کہ یا رسول اللہ میں آپ کا نام کے ساتھ رسول اللہ لکھوں اور مٹاؤں، علی کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مٹایا اور یہ معاہدہ تحریر پا گیا، اور اسی معاہدے کی شکوں کی جب خلاف ورزی ہوئی قریش کی طرف سے، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک لشکر تیار کیا خفیہ طریقے سے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کتنا خفیہ ہے کہ آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا کہ ہم نے حملہ کرنا ہے۔ تو اب حضرت ابوبکر صدیق تک یہ بات پہنچی کہ نبی علیہ السلام کچھ تیاری کر رہے ہیں، یہ بالکل ابتدا کی بات ہے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ نبی علیہ السلام کس بات کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو ام المومنین نے اپنے والد کو نہیں بتایا۔ آج ہم فیصل قریشی صاحب ذرا سی بات ہوتی ہے کہتے ہیں راز ہے، تو ہم راز کو فوراً اڑا دیتے ہیں، لوگوں پر اس کو عیاں کر دیتے ہیں۔ یہاں بیٹی اپنے باپ کو نہیں بتا رہی کیونکہ نبی کا راز ہے، سبحان اللہ۔ اور جب تک حضور نے ابو بکر کو نہیں بتا دیا تو کسی اور نے جناب حضرت ابو بکر کو نہیں بتایا۔ تو یہ اس طریقے سے یہ سلسلہ ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ جب بالکل مکہ کے قریب پہنچ گئے تو اہل مکہ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا؟ اتنا بڑا لشکر کیسے آ گیا؟ وہ ابو سفیان جس نے ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور جب یہ صلح، یہ معاہدہ ٹوٹا تو وہ دوبارہ مدینے گیا، ایک ایک دروازے پر دستک دی، اپنی بیٹی کے پاس جو ام المومنین ہیں ان کے پاس گیا ابو سفیان کہ کسی طریقے سے تجدید ہو جائے۔ کسی نے اس کو منہ نہیں لگایا کیونکہ یہاں معاملہ اسلام کا تھا۔ تو اب یہ ابو سفیان جب پلٹ کے آیا تو رات کے وقت خود ابو سفیان جو ہے وہ جاسوسی کر رہے ہیں، تو مسلمانوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کچھ لوگ اس کو پکڑنے کے لیے بڑھے، تو حضرت عباس بن عبد المطلب جو نبی کے چچا ہیں، انہوں نے ابو سفیان کو دیکھ لیا، اور ابو سفیان کے ساتھ جب ملاقات ہو گئی تو انہوں نے امان دے دی۔ اب جب امان دی تو اس حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کی اس پر نظر پڑی اور قتل کرنے کے لیے دوڑے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا نا کہ ابو سفیان کے حوالے سے بات ہو، تو اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، قتل کرنے کے درپے ہوئے۔ تو حضرت عباس چونکہ امان دے چکے تھے اور بہت تیز چلا کے نبی علیہ السلام کے خیمے تک پہنچا دیا، اور یہ حضرات وہاں پہنچ گئے قتل کرنے، لیکن نبی علیہ السلام نے ایک اشارے آبرو سے ان کو روک دیا کہ آگے مت بڑھنا، اب ابو سفیان یہاں آ گیا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ان کا بھی اسلام قبول کیا اور اس کے گھر کو جائے امن قرار دیا۔ فیصل قریشی صاحب، فتح مکہ میں بڑی چیزیں ہمیں ملتی ہیں۔ آج ہم بیٹھ کر یہ بات عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جس دن مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے، جیسے قبلہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا آج رحمت کا دن ہے، آج محبت کا دن ہے، آج پیار بانٹنے کا دن ہے۔ جو سین حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، جو آدمی جس نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا وہ بھی امن میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں آ گیا وہ بھی امن میں آ گیا۔
یہاں یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی، میں ایک عرصے تک پریشان رہا کہ جب اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کعبے میں آ گیا، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، تو یہ ابو سفیان کا نام الگ سے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں پڑھتے پڑھتے ایک دن ایک واقعے کی طرف میری جو ہے وہ توجہ گئی کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام ابتدائی ایام میں اعلان نبوت کے بعد تو مکے کے اوباش نبی علیہ السلام کو پتھر مار رہے ہیں، تو ابو سفیان کے گھر کے پاس سے حضور گزرے، جلدی جلدی حضور جا رہے تھے، تو اس نے حضور علیہ السلام کو اپنے گھر میں بلایا اور ان اوباش جوانوں کو کہا کہ چلو یہاں سے دور ہو جاؤ۔ چند لمحوں کے لیے نبی علیہ السلام کو امان دی تھی ابو سفیان نے، میرے نبی نے اس احسان کا بدلہ بھی یوں چکایا کہ آج جس دن مکہ فتح ہو رہا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کے ساتھ ساتھ جب کہا کہ کعبے میں آ گیا امن میں آ گیا، ابو سفیان کے گھر میں آ گیا امن میں آ گیا۔ حالانکہ اس کے بعد ابو سفیان نے بڑی دشمنی کی اور ڈٹ کے دشمنی کی، جتنی دشمنی وہ کر سکتا تھا اس نے کی، لیکن جب اسلام کے عروج کو اس نے دیکھا اور پھر نبی رحمت صلی اللہ، جیسے شیخ کہہ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام نے آگ جلائی اور حضرت عباس اس کو لے کر ٹیلے پہ کھڑے ہوئے جب لشکر گزر رہا تھا، تو پھر ابو سفیان ابھی چونکہ نیا نیا کلمہ پڑا تھا تو ابو سفیان کہنے لگا عباس تیرا بھتیجا بڑا بادشاہ ہو گیا، تو حضرت عباس نے کہا کیا ابھی بھی تیرے اندر سے بات ختم نہیں ہوئی؟ وہ بادشاہ نہیں ہے، وہ رسول اللہ ہے۔ تو اس طریقے سے جناب ابو سفیان نے اسلام قبول کیا۔ جب ہم ان کے کفر کے زمانے کی بات کرتے تو ہم کہتے ہیں ابو سفیان، اور جب ہم جیسے انہوں نے اسلام قبول کیا پھر اس کے بعد ہم کہتے ہیں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ہمیں اختیار نہیں، جب نبی نے اسلام قبول کر لیا تو پھر ہم اس پر کلام نہیں کرتے۔ یہ تو شیخ کے حوالے سے وہ بات تھی، میں نے عرض کر دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصل قریشی صاحب ہر ایک کو معاف کر دیا، یعنی راستے میں ابو سفیان بن حارث جو اپنی بیوی کے ساتھ ملا تو نبی علیہ السلام اس سے سخت ناراض تھے، حضور اس کو معاف نہیں کرنا چاہتے تھے۔ یہی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آگے بڑھے، حضور کا رشتہ دار ہے، اور بارگاہ نبوت میں سفارش کی یا رسول اللہ اس کو معاف کر دیں، تو نبی علیہ السلام نے ابو سفیان بن حارث کو معاف کر دیا، نبی علیہ السلام نے ابو سفیان بن حرب کو معاف کر دیا، نبی علیہ السلام نے ہند کو معاف کر دیا۔ نبی علیہ السلام نے قسم کھائی تھی کہ میں امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والوں اور ان کو شہید کرنے والوں سے ضرور بدلہ لوں گا۔ نبی علیہ السلام نے اس دن واشی کو معاف کر دیا، صرف اتنا کہا کہ تمہارا اسلام میں نے قبول کر لیا لیکن تم میرے سامنے آج کے بعد نہیں آنا، تمہیں دیکھ کر مجھے میرے چچا کے وہ زخم یاد آتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ بھی ان کے لیے ایک سزا تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان کو امان دے دی، معاف کر دیا، ان کا اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کے موقع پر مفتی ابو محمد صاحب کہہ رہے تھے کہ کتیا کے بچوں کو تکلیف نہیں دی، یہ ہے پیغمبر اسلام۔ لیکن بات یہاں مکمل نہیں ہوتی فیصل قریشی صاحب، آپ کہیں گے میں تھوڑا اونچا بول رہا ہوں، جذبات میں بول رہا ہوں، لیکن یہاں جذبات بنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، لیکن ایک مرحلہ ایسا آیا کہ صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ آج تو آپ نے امان دے دیا، جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، جس نے دروازہ بند کر دیا وہ امن میں آ گیا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا۔ لیکن یا رسول اللہ ایک شخص ہے جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، جو آپ کی توہین کرتا تھا، وہ آپ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرتا تھا، وہ ابن خطل کعبہ کے غلاف کے ساتھ لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس کا کیا کیا جائے؟ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے معافی ہے، نبی علیہ السلام نے کہا اسے جہاں پاؤ قتل کر دو۔ بخاری میں ہے اس آدمی کو عین سین حرم میں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ حتیم میں اسے قتل کر کے صحابہ کرام نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ ایک پیغام جو ہے وہ دے دیا، یہ ایک نظام وضع کر دیا کہ ہر ایک کو معافی مل سکتی ہے اس زمین پر، گستاخ رسول کے لیے کوئی معافی نہیں ہے۔ سربراہ مملکت اور ریاست کے والی اور سربراہ محمد الرسول اللہ نے کہا اسے قتل کیا جائے، اس کو قتل کیا گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گستاخ رسول ہو، فیصلہ ریاست کرے گی، فیصلہ قاضی کرے گا، لیکن اس کی سزا سزائے موت ہے۔ تو فتح مکہ جہاں امن، محبت، پیار، اخوت، بھائی چارے، غلاموں کو عطا کرنے اور ہر ایک کو دینے کا دن ہے، وہاں گستاخ رسول کے ساتھ
आईनी हाथों से निपटने का भी दिन है। और ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का तरीक है। और यही तरीक हमें ये बता रहा है कि हम इस दुनिया में अमन से रहें, प्यार से रहें, मोहब्बत से रहें। हर एक के लिए बड़े से बड़ा दुश्मन हो उससे बदला न लें, बल्कि उसको माफ़ करने का जज्बा ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़तह मक्का से हमें मुयस्सर आता है। बेशक बेशक, लेकिन ऑब्वियसली हर चीज़ की एक लाइन है। कत्ल करने वाले को या शहीद करने वाले को माफ़ किया जा रहा है, पर इधर अगर आप ज़रा सा लाइन क्रॉस करते हैं तो उस पे फिर देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ ये बता दिया कि एक चीज़ होती है कि आपकी, देखें वो भी जिनको मुआफ़ किया वो भी तो दुश्मन थे, बिल्कुल, वो भी इब्तिदान रसूल खुदा के खून के प्यासे थे। यहाँ दो अहम तरीन चीज़ें जो है ना हमें समझनी है। उन्होंने एक उसूली दुश्मनियाँ की, जैसे आपकी एक मुखालफत है तो आप दुश्मनी कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं, आप अभी मुशरिक हैं, आप अभी काफिर हैं, तो उस वक्त जनाब वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक है कि किसी की ये दुश्मनी के बावजूद पता है क्या कहा करते थे, मोहम्मद है तो सादिक है, मोहम्मद है तो अमीन है। मतलब यही जो अबू सुफियान है ये थे, और अबू जहल था, और इसी तरह अबू लाहब था। ये जिस वक्त वो तिजारत के लिए जा रहे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना ये ख़बर दी थी अबू लाहब के बेटे के बारे में कि उसने एक दफ़ा रसूल खुदा की बेदबी की थी। तो अल्लाह के नबी ने दुआ की थी, हाथ उठाए थे कि अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, या अल्लाह इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत फरमा। तो अबू लाहब ने अपने बेटे को घर से निकलने से मना कर दिया था कि आज के बाद तूने नहीं निकलना। तो एक बड़ा काफिला जा रहा था तिजारत के लिए, तो जिसमें जनाब सारे तैयार हुए, तो उन्होंने कहा जी अपने बेटे को, ने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको पता नहीं है कि मोहम्मद ने उसके खिलाफ दुआ की हुई है। तो उन्होंने कहा ये क्या भाई, एक तरफ कहते हो कि मोहम्मद जो है ना वो माज़ल्लाह जो है ना वो झूठे हैं, तो फिर उनकी दुआओं के हवाले से तो अबू लाहब और ये सारे एक दूसरे को कहने लगे, ये बताओ आज तक कभी ऐसा हुआ कि मोहम्मद जो कहें वो हुआ ना हो? अल्लाहु अकबर। हाँ, वो हमारे सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं ना कि निकली जो मुँह से तेरे वो बात हो के रही। मित्रान में पढ़ दूँ हैं, ब्रेक से आगे पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह, उसी से शुरू करेंगे, छोटा सा ब्रेक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दाहन मुबारक से जो निकला ना वो हो कह रहा, तुम्हारे वो सैयदी आला फरमाते हैं ना कि निकली जो मुँह से तेरे वो बात हो के रही, फकत इशारे से सबकी निजात हो के रही। शब को कहा जो दिन है तो सूरज निकला आया, दिन को कहा जो शब है तो रात हो के रही। तो अल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ना फरमाया कि इसको या अल्लाह इसके सल्लत अलैहि कल्ब मिन किलाबे का, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ता मुसल्लत कर। तो अब जो है ना जिस वक्त ये लोग अबू लाहब को ना गुस्सा कहने का जो ठीक है हम ले चलेंगे, तो जैसे ये रास्ते में गए, रात का वक्त हुआ, तो इन्होंने ये किया कि एहतियात के तौर पर पूरा काफिला दाएं बाएं सो गया, आग जलाई और फिर पूरे काफिले का जितना सामान था ना उसके एक ऊंचा सा ढेर बनाया और उस पर इस अबू लाहब के बेटे को सुलाया। तो जब ये ऊपर सो गया तो साहबा फरमाते हैं जो बाद में इस्लाम ले कि जनाब वो शेर इतनी देर में आया और उसने आग को फलांगा, फिर एक एक का मुंह सूंघा और फिर जंप लगाकर ऊपर चढ़ा और जाकर इसको चबा दिया, यानी इसके सर को मुंह में डाला और वहीं पर इसके सर को जो है ना वो चबा के छोड़ के चला गया शेर। तो अब यहाँ से मिजाज कुदरत जिसे कहते हैं ना मिजाज खुदावंदी पता चल रहा है, मिजाज महबूब पता चल रहा है कि अल्लाह ताला उन मक्के के मुशरिकों को, वो जो मक्के के काफिर हैं, वो जो जंग कर रहे हैं, जिन्होंने बदर की, जिन्होंने ओहद की, ये सारी बात,
لیکن اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی بےادبی ایسے انداز سے ان کا ذکر کہ جس کے اندر ایک ناروا انداز اور ناروا لے جاؤ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی یہ پسند نہیں فرماتے۔ تو اس میں ایک طرف تو میں یہاں ایک اہم ترین بات عرض کر دوں، یہاں اس کے فوراً بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ ہیں، انہوں نے جناب کوڑا پھینکنے والی عورت کو معاف کر دیا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ اس کی اصلاح کریں، یہ کسی بھی حدیث کی کتاب میں یہ معاملہ نہیں ہے، یہ ویسے بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ کہانیاں ہیں۔ اچھا جی یہ کسی کتاب میں نہیں ہے۔ حدیث دیکھیں نا، بنیادی ہمارے پاس چیزیں قرآن و حدیث ہے، تو یہ ایسے ہی موضوع قسم کا قصہ ہے، موضوع چیز ہے، یہ اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر اس کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ رسول کی پاور ہے، وہ جسے چاہیں معاف کر دیں۔ لیکن ہمارے لیے کیا قانون بیان کیا اللہ کے نبی نے، ہیں جی، من سب نبی فاقتلوہ، جو توہین رسالت کا ارتکاب کرے گا اس کی سزا جو ہے نا وہ موت ہے۔ یہی وجہ کہ ہمارے آئین کے اندر جو دفعہ 295 ہے اس کا یہی چیز ہے کہ جو شخص بھی ایسا حرکت کرے گا اس کو ریاست جو ہے نا وہ کیا ہے، سزا دے گی۔ لیکن اللہ کرے ہماری ریاستیں اس قابل ہو جائیں، ان کے اندر اتنی طاقت آئے کہ وہ اپنے اس پاور کو اور اس اختیار کو لیکن استعمال کریں۔ دیکھیں مفتی نوید صاحب نے بھی یہ بات کی، اور پہلے دن سے یہ بات جو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب بھی کر رہے ہیں، مفتی ابو محمد بھی کر رہے ہیں، پروفیسر یونس صدیقی صاحب نے بھی یہ بات کی، ہمارے جو باقی علماء ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ آپ کو کہیں پتہ چلتا ہے کہ کسی نے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ ناموس رسالت پہ آتی ہے، تو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں اس میں ہمارے ساتھ 2-3 ہمارے ارد گرد ایسے واقعات ہوئے کہ لوگوں نے وہ معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ ابھی مفتی نوید صاحب نے فرمایا کہ یہ معاملہ قاضی طے کرے گا، اور آپ کے پاس اگر ثبوت ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ثبوت آپ پیش کریں گے۔ خدا نہ خواستہ آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور حقیقتاً اس شخص نے یہ بات کی ہے اور کہیں اس انسان کو آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، آپ یقین کریں میری بات کا، اس دنیا میں تو اول تو اس کی خیر ہے ہی نہیں، باقی آخرت میں جو اس کے ساتھ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ جب ہم جائیں گے تو دیکھیں گے۔ پر ایک سب سے امپورٹنٹ بات، کیونکہ سوشل میڈیا پہ دیکھیں ایک بچہ وہ جو میں اس کی طرف آ رہا ہوں، میں بڑی اہم بات اپنے سننے والوں سے کہوں گا، یہ صرف توہین رسالت کے حوالے سے نہیں ہے۔ اگر ایک ڈکیت پکڑا گیا ہے، ایک چور پکڑا گیا، آپ اس کو بھی نہیں جلا سکتے، بالکل آپ اس کو بھی قانون کے حوالے کریں گے۔ اور ابھی جو عام ترین چیز ہمارے سامنے آئی ہے، آپ کسی کو بھی اگر کوئی پکڑا گیا ہے اس کو پکڑ کر قانون کے حوالے کریں۔ یہاں تو ایسا بھی ہوا کہ ایک دفعہ اس طرح سٹاپ کے اوپر ایک لڑکی اور لڑکا، یعنی جو وہ کاروباری جو قسم کے اوباش قسم کی وہ لڑکی تھی، تو اس نے لڑکے سے پیسے مانگے کہ بھائی مجھے رقم دو وگرنہ میں یہاں شور ڈال دوں گی۔ تو اس نے جناب جب اس نے نہیں دیے، ایک ہوتے بندوق رکھ کے پیسے لینا، یہاں وہ کیا کہہ رہی ہے مجھے پیسے دے وگرنہ میں شور ڈالوں گی۔ تو اس نے نہیں دیے پیسے، تو اس نے کہا یہ دیکھو مجھے چھیڑ رہا ہے، مار مار کے اس لڑکے کو ادموا کر دیا۔ تو اس طرح کے واقعات یہ ہیں، خدا کے لیے ہم پہلے بھی اپیل کرتے رہے ہیں، پھر اپیل کر رہے ہیں، کبھی بھی کسی شخص کے اوپر توہین رسالت کے حوالے سے الزام ہو، اس کو مارنا نہ شروع کر دیں، یا اس کے حوالے سے یہ نہیں کہ وہ یہ گستاخ قتل کر دو، کیا پتہ اس پر کوئی کسی اور دشمنی کے حوالے سے الزام لگا رہا ہو۔ یہ طے کرنا یہ علماء کا کام ہے، جو جید علماء ہیں کہ اس کے میٹر کو دیکھ کر وہ بتائیں کہ یار یہ توہین بنتی ہے نہیں۔ اور ریاست کا کام ہے، وہ جو ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہے جب وہ انویسٹیگیشن کرتا ہے تو اس میں علماء کو وہ کنسلٹ کرتا ہے، اور علماء بتاتے ہیں کہ یار واقعی یہ چیز جو ہے نا۔ اور دیکھیں اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو اوبویسلی علماء کرام ہیں یا ہم سارے لوگ ہیں میڈیا والے، ہم پریشرائز اس چیز کو کرتے ہیں بالکل کہ جی جو رزلٹ ہے وہ ہمیں جلد از جلد موصول ہو۔ دو کہ ابھی بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو لنگر آن کیے ہوئے ہیں جن کا کوئی رزلٹ نہیں آیا ہے۔ اللہ کرے 12 بجے عدالت کھل جائے، یعنی یہاں عدالت جو ہے نا سیاستدانوں کے لیے، یہاں عدالتیں ہمارے چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے وہ 13 بجے بھی کھل جاتی ہیں، 12 بجے بھی کھل جاتی ہیں۔ کاش کہ ہماری آنکھیں دیکھیں، ہم تو ترس گئے ہیں کہ یہاں عدالت کھلے، پتہ چلے یہ کیوں عدالت کھلی ہے، ایک توہین رسالت کے مرتکب نے
نبی علیہ السلام کی توہین کی ہے، آج جج کی غیرت ایمانی جاگی ہے، اس نے کہا ہے صبح نہیں ہونے دیں گے، رات کو ہی اس کو لٹکائیں گے۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کہ آپ کبھی ایسا ہو، لیکن پھر شاید مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اتنی دیر میں آواز آئے گی اٹھو سیری کرو، ٹائم ہو گیا ہے۔ ابھی ہم نے اسی وجہ سے ہم 130ویں نمبر پر ہیں، اور جس دن یہ جو آپ نے بات کی یہ ہو گیا تو اس دن ہم یقیناً پوری دنیا میں انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے پہلا ملک بن جائیں گے۔ ابھی ماشاءاللہ ہم بہت اچھے نمبروں پر ہیں، بڑا انعام بنتا ہے ہمارے ملک کی عدلیہ کا، سیشن کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک۔ یہ میں کوئی توہین عدالت نہیں کر رہا، دنیا میں جو سروے ہوئے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم 130ویں نمبر پر موجود ہیں، انصاف فراہم کرنے کے حوالے سے اوپر سے ہمارا تقریباً پہلا نمبر بنتا ہے۔ جی، لیکن اسی میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ابھی ہم نے 2 دن پہلے جو سحری کی اس میں ہم نے تہمت کے حوالے سے بات کی تھی، وہ بھی ضرور سنیے گا۔ اپنی دشمنی میں، غصے میں کسی ایسی چیز پہ کوئی ایسی تہمت لگانا اس میں اس کی جان چلی جائے، آپ خدا را اس چیز سے بچیں۔ اس پروگرام کو ضرور دیکھیے گا، سمجھیے گا کہ تہمت بہتان لگانے کے بعد آپ کسی کی جان تو لے لیں گے، بے شک وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا کیا ہوگا وہ بھی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش فیصل بھائی، جب سے کیجیے یہ گا۔ ہمارے جی، سیالکوٹ کا معاملہ ہوا، چونکہ یہ کیسز ویسی ناموس رسالت کے بہت زیادہ اس میں حساسیت ہوتی ہے، لیکن اس وقت سے ہم لوگ چونکہ اس شہر کے باسی ہونے کے ناطے زیادہ ہی حساسیت آئی۔ تو غزوہ مکہ کے عنوان پر یہ میں بات کرتا چلوں کہ غزوہ مکہ میں جتنے بھی امور ہوئے وہ باقاعدہ بعد میں اسلام میں قانون بن گئے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جتنے بھی ناموس رسالت کے کیسز اس کے بعد آئے، انہیں سزا عوام نے نہیں، جمگٹھے نے نہیں، لوگوں نے نہیں، پبلک نے نہیں، انہیں قاضی سے سزا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ زمانے سیدنا صدیق اکبر کو کھول کے دیکھیں، سزا عدالت سے ہو رہی ہے۔ حضرت عمر کا زمانہ دیکھیں، سزا عدالت سے ہو رہی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک زمانہ دیکھیں، سزا عدالت سے ہو رہی ہے۔ فیصلہ کون کر رہے ہیں؟ حضرت علی کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے زمانے میں سزا کہاں سے ہو رہی ہے؟ عدالت سے ہو رہی ہے۔ اس وقت سے لے کر آج تک فتح مکہ کے جتنے بھی معاملات ہوئے وہ سارے قانون بن گئے۔ لیکن یہاں میں ایک بات کہنا، بھائی نوید قریشی صاحب نے کہا جی ہمارے ہاں انصاف نہیں ملتا۔ انصاف ہوتا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں انصاف نہیں ہوتا؟ ہمارے ہاں اتنا زبردست انصاف ہوتا ہے کہ بندہ 20-25 سال جیل میں رہ کے مر جاتا ہے، اس کی قبر میں، وہ قبر کی پاتال میں اتر جاتا ہے، اس کے بعد کہتے ہیں جناب یہ بندہ بری ہے۔ یہ انصاف ہے؟ یہاں کئی کیسز ایسے ہیں کہ بندہ جیل میں 30 سال 35 سال رہا۔ ابھی ریسنٹلی 2 مہینے پہلے ایک عورت رہا ہو کر آئی جس نے اپنی زندگی کے 28 سال قید و بند اور پابند سلاسل کی نظر کی ہے۔ 28 سال بعد جج نے صرف اتنا کہہ دیا آپ بری ہیں جی، آپ پر کی کیس ثابت نہیں ہوا، باعزت بری، آپ باعزت بری ہیں۔ وہ 28 سال کہاں گئے اس کے؟ ان 28 سالوں کی ایک ایک رات، ایک ایک دن، اس کی عیدیں، اس کی خوشیاں، اس کے غم، اس کے ماں باپ، اس کے بچے، اس کے بڑے، اس کا عزت نفس، وہ کہاں جائے گا؟ آخری بات یہیں ختم ہوتی ہے۔ جس طرح مکہ کے مشرکین کے متعلق بات چل رہی تھی، ابو جہل کا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے کتابوں کے اندر۔ ابو جہل بڑا دشمن تھا، اور میں یہ آج آن ایئر کہہ رہا ہوں، میرا شرع صدر کہتا ہے فتح مکہ کے موقع پر اگر ابو جہل ہوتا، سامنے آتا، حضور اسے بھی معاف کر دیتے، لیکن نہیں تھا، مارا گیا، ضد میں آیا، قتل ہوا، جہنم واصل ہو گیا۔ ابو جہل رات کی تاریکی میں اسے مکہ کے مشرکین نے دیکھا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ کسی نے دیکھا، ان کا بھائی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہتے ویسے ہی کسی کام سے آیا تھا، واپس جا رہا ہوں۔ دوسرے تیسرے دن پھر دیکھا، اب لوگ مشکوک ہوئے، جب انہوں نے پکڑا کہتے کسی کو بتانا نہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت تاریکی میں باوض بلند قرآن پاک پڑھتے تھے۔ کہتا ہے میں ہوں تو دشمن، لیکن میں بھی رات کو جب تک اپنے محمد مصطفیٰ بھتیجے سے قرآن نہیں سنتا مجھے نیند نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ یہ جتنے لوگ آئے تھے یہ اعلانیہ دشمن تھے، مگر انہوں نے کبھی توہین نہیں کی۔ قانون وہی ہے جو فتح مکہ کے موقع پر مرتب ہو گیا، سب کے لیے معافی ہو سکتی ہے۔ ناموس رسالت کے معاملے میں توہین کرنے والے کی کوئی معافی نہیں۔ میں نوید بھائی کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتا چلوں۔ جب ابن الخطل کی باری آئی اور کہا کہ سب کو معافی ہے، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، میں آج لوگوں کو ایسے معاف کر رہا ہوں جس طرح میرے بھائی حضرت یوسف نے معاف کیا تھا، مگر ابن الخطل کو معافی نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب کہا یا رسول اللہ ابن الخطل تو غلاف کعبہ میں چھپنے کی کوشش کر رہا ہے،
تو ایک روایت یہاں یہ بھی ملتی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ یہاں اندر تو مارنا منع ہے. اب دیکھیں نا، اسے ہم کہتے ہیں حرم. حرم کا مطلب ہے وہاں ہر چیز امان میں آ گئی. وہاں آپ حالت احرام کے اندر مکھی یا مچھر بھی ماریں گے آپ کو دم پڑ جائے گا. مگر ہوا کیا، روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام آئے، فرمایا اے میرے رسول، یہاں اندر کسی بھی چیز کو مارنا کس نے منع کیا ہے؟ کہا اللہ نے کیا ہے. اللہ نے کہا میں اجازت دیتا ہوں اسے یہیں ذبح کیا جائے، اسے یہیں قتل کیا جائے. تو پتہ یہ چلا کہ ناموس رسالت کا معاملہ حساس ہے. اس معاملے میں ہماری عدلیہ کو چاہیے کہ آپ بھی حساس ہو جائیں. جب آپ کے دروازے سے انصاف ملنا شروع ہو جائے گا، ناموس رسالت کے لیے آپ کی عدالت کا دروازہ کھلے گا، کیس سنے جائیں گے، وہاں بھی آپ کی میجارٹی بیٹھے گی، آپ کی لجنہ بیٹھے گی، فیصلے کرے گی. تو اس عوام کو جرت نہیں ہوگی کہ کسی فیکٹری کے اندر کام کرنے والے غیر مسلم پر توہین رسالت کا الزام لگا کر اسے پہلے بلڈنگ سے پھینکا جائے گا، پھر اسے پٹک کے ٹکڑے کر دیا جائے گا، پھر اس کی ہڈیاں توڑی جائیں گی، پھر اسے جلایا جائے گا. یہ جتنے مواقع پبلک کو فراہم کیے جا رہے ہیں یہ عدالت کر رہی ہے معذرت کے ساتھ. فیصل قریشی صاحب، یہاں ابو جہل کی بات ہوئی. فتح جانے مکہ، نکال دیتے ہیں وہ نام لے کے. جی فتح مکہ کے موقع پر اکرمہ جو ابو جہل کا بیٹا ہے یہ مکہ چھوڑ کے چلا گیا اور اس کی بیوی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی کہ کیا ابو جہل کے بیٹے یعنی اتنا بڑا دشمن رسول، نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا جو فرعون ہے وہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا ہے. یعنی فرعون جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، ابو جہل اس سے بڑا فرعون ہے. تو میرے شوہر ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کو کوئی گنجائش مل سکتی ہے؟ تو جب حضور کی بارگاہ میں وہ خاتون آئی تو نبی علیہ السلام نے کہا اس کو بلا لو. وہ گئی اور اپنے شوہر کو لے کے آئی. اب آپ دیکھیے یہ نبی علیہ السلام کا اخلاق، جس کو قرآن نے کہا نا کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ ہی اسوہ ہے، اسوہ حسنہ قرار دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں علماء تشریف فرمائے، شیخ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب اکرمہ پہنچا تو حضور علیہ السلام نے یوں منہ نہیں موڑا کہ یہ دشمن کا بیٹا دشمن ہے، بلکہ نبی علیہ السلام اس کے لیے کھڑے ہوئے. اور جب نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام کے کندھوں سے چادر وہ نیچے گری اور حضور علیہ السلام نے اکرمہ کو گلے لگایا اور اکرمہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معافی دی اور اکرمہ نے بھی پھر اس کے بعد حق ادا کیا. حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے پھر کارہائے نمایاں سر انجام دیے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. فیصل قریشی صاحب، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی اکرمہ، اس کی بیٹی اس کی بہن نے کسی موقع پر کہا تھا کہ میرے باپ کو برا کہا جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے کہا اس نے جو کیا وہ سو کیا. اب اس کے سامنے اس کے باپ کو برا مت کہو کیونکہ یہ مسلمان ہو گئی، اب اس کو تکلیف ہوتی ہے. تو یہ انداز بھی ہمیں حضور کی بارگاہ سے ملتا ہے، یہ محبتوں کا پیغام بھی کہ آپ دیکھیے کہ اتنے بڑے کافر کے بیٹے کو نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا. اور پھر اسلام لانے کے بعد میں پورے وثوق سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اکرمہ کے ہاں سے آپ کو نبی، آل نبی یا اسلام کے حوالے سے کوئی بات نہیں ملتی. اب اس کا دل اسلام کے لیے کھل چکا تھا. جرنیل تھے، اسلامی جرنیل تھے، اور بڑی جنگوں میں اور ایسے یہ لڑتے تھے کہ مطلب بڑے بڑے حضرت خالد بن ولید کے جو ہے نا یہ پائے کے جرنیل رہے ہیں، حضرت سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت خالد بن ولید اور حضرت اکرمہ، یہ بڑے جرنیل، ان کے بڑا تذکار ہیں، جرنیل صحابہ میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. سبحان اور پھر بہرحال ہم تو یہ کہتے ہیں جی کہ نبی علیہ السلام اوکے، بلکہ میرا ایک پنجابی میں پڑھ لیتا ہوں کہ اونجتے دنیا وچ لوکی کوئی سونے تے کوئی کوجے نے، پر میرے آقا دا ہر یار بڑا سونا، سو رب دی مدینے دا دربار بڑا سونا. کیا بات ہے. یہ حضرت خالد بن ولید جو ہیں یہ ایک جنگ میں حضرت اکرمہ ساتھ ہیں، تو حضرت اکرمہ بے جگری سے لڑ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، تو خالد نے ان کو پکڑا، کیا کر رہا ہے بھائی، اپنی جان بچا کے لڑو اور کافروں کو نقصان پہنچاؤ. تو یوں کہے خالد تو اسلام میں سبقت لے گیا اور تیرے معاملات تو آسان ہو گئے، مجھے روکتا ہے، میں اب تیرے درجے تک پہنچنا چاہتا ہوں شہادت پا کر. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ خالد ہوں یا اکرمہ ہوں یا بعد والے سارے ہوں، یہ سارے مل کر بھی نبی کے بدری صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. وہاں معاملہ اور ہے، یہاں اور ہے. یہ بھی صحابہ ہیں، وہ بھی صحابہ ہیں. نفس صحابیت اور چیز ہے، درجے اور چیزیں، جنہوں نے پہلے آئے پہلے پایا ان کا مقام الگ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پروفیسر صاحب آپ بڑی دیر سے خاموش. والسلام علی رسول اللہ. حضرت اکرمہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ وہ ہستی ہے کہ
इनका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का फ़तह मक्का के फरमाया था अगर कि इकरमा मिल दो उसको मार दो। 4 आदमी थे जिनका खून आपने बहाव किया था। उनमें से कैस बिन सबाबा थे, वो तो बाज़ार जा रहे थे, साहबा के हाथ आकर उनको वहीं ख़त्म कर दिया। ये अख्तल जो था ये बड़ा शायर था, रसूल अकरम की तौहीन किया करता था, इसको काबातुल्लाह में मार दिया गया। इकरमा जो थे वो भाग गए। अब भागे जब ये हबशा की तरफ जा रहे थे, कश्ती में सवार हुए जाकर, जब कश्ती आगे समंदर में गई तो कश्ती भंवर में फंस गई, बड़ी बड़ी मौजें आ गई। तो कश्ती के मल्लाह कहने लगे देखो अब लात और उज़्ज़ा तुम्हारे काम नहीं आएंगे, अब अल्लाह को पुकारो, आसमान वालों को पुकारो, वही तुम्हारे काम आएगा, उसको पुकारो। बल्कि लोगों ने लात और उज़्ज़ा की जो तस्वीर अपने तमासीर रखी हुई थी वो फेंक दी समंदर में, सब अपने बुतों की जगह। इकरमा जब मल्लाह ने ये बात कही तो इकरमा कहने लगे यही तो अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु हमें समझा रहे हैं कि सब कुछ अल्लाह ही करता है, हम उसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं। सही तो हमें समझा रहे हैं, ये कैसी बात है। वो ऐसी दिल में बात बैठी, कहने लगे अल्लाह ने मुझे नजात दी, मैं मक्का जाऊंगा, अपना हाथ अल्लाह के रसूल के हाथ में रखकर मुसलमान हो जाऊंगा। और फिर मुसलमान हुए। यरमूक में जब आप ज़ख्मी होकर गिरे, अच्छा अजीब, हारिस बिन हिशाम आपके चचा हैं, अबू जहल की सारी फैमिली मुसलमान हो गई, उसके औलाद मुसलमान हो गए, उसके भाई मुसलमान हो गए, उसकी बच्चियाँ मुसलमान हो गई, लेकिन अब उससे इस्लाम नसीब नहीं हुआ। या इस्लाम अल्लाह की अता है। अल्लाह ने फरमाया जब इकरमा यरमूक में ज़ख्मी होकर गिरे तो आप ज़ख्मी थे, खून बह रहा था, आपने पानी मांगा, जो पानी पिलाने वाले थे उस तरह आए। जैसे आपके पास पहुँचे इकरमा के पास पानी देने के लिए, तो साथ ज़ख्मी पड़ा हुआ था, वो कहना मुझे पानी देना। इकरमा कहते मुझे नहीं, पहले उनको दो। जब उसके पास पहुँचे तो वो कह, उसके साथ जो ज़ख्मी पड़े हुए थे वो कह रहे मुझे पानी देना, वो कह रहे मुझे नहीं, इसको दो पानी। 5 आदमी जब 5वें पास पहुँचे तो वापस पानी पिलाने गए, इकरमा भी शहीद हो चुके थे, सब लोग शहीद हो चुके, प्यास में शहीद हो गए, लेकिन अपने नफ्स पर दूसरों को तरजीह थी। आप देख लीजिए हमारे मुआशरा, हम तो सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचते हैं, हमेशा हम यही सोचते हैं कि मैं किसी से कैसे फ़ायदा उठा लूँ। रसूल अकरम ने क्या फरमाया, कुन नाफ़िअन हैसमा कुन, यहाँ कहीं भी हो लोगों को फ़ायदा मंद बनकर रहो। ये मत सोचो कि मैं किसी से क्या फ़ायदा उठाऊँ, ये सोचो मैं किसी को क्या फ़ायदा दे सकता हूँ। जब आपके अंदर ये खूबी पैदा हो जाए कि आपके अंदर खुद कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ होंगी, फिर किसी से शिकवा नहीं होगा। हज़रत इकरमा की ज़िंदगी हमारी नमूना है। ये वो लोग हैं इस्लाम लाए और इस्लाम के लिए मुखलिस हो गए। अल्लाह, कैसी देखें चीज़ें सुनने को मिलती हैं, कैसे कैसे वाक़यात, और कितना कुछ जानने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। लेकिन ऑब्वियसली हम जो बात अभी कर रहे थे उसमें लॉजिकली बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, समझने की ज़रूरत होती है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और हिस्ट्री पढ़ने के बाद आप अंबिया कराम के बारे में या हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अस्वा हसना के बारे में जब जानते हैं तो आप अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ यार, हम आज के ज़माने में ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ भी हो गए हैं और मतलबी भी हो गए। सो बहुत चीज़ें हैं जानने वाली, समझने वाली, देखने वाली, जिन पे काम करने की ज़रूरत है। मुफ्ती साहब कुछ हमें सुनाना चाह रहे थे, आप शायद भूल गए। जी वक्त है। जी जी, देखिए मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये जो सुलह हुदैबिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजमूई तौर पर सहाबा कराम की पूरी ज़िंदगी सीरत का खूबसूरत वो नमूना है कि हर पहलू से आप सबक ले सकते हैं। सुलह हुदैबिया का जो मुआहदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्तिदाई तौर पर वो सहाबों को समझ नहीं आया कि भाई ये इसमें हमारे लिए नुकसान है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब अक़वाम की मिजाज से वाकिफ़ थे। आपको पता था कि मेरे मुआहदे के बाद इन्होंने खिलाफ वर्जी करनी ही करनी है। उन्होंने जिस तरह मुफ्ती साहब ने एक इशारा फरमाया, मुफ्ती हनीफ साहब ने, वो इशारा ये था कि जो बंदा मदीने का मक्का से भाग कर चला जाएगा, मुसलमान होगा, उसे वापस मक्का भेजा जाएगा, लेकिन मक्का वालों का मदीने से छूट कर आ जाएगा तो उसे नहीं भेजा जाएगा।
ابھی یہ صلح طے پا رہی تھی، ابھی یہ معاہدہ ہو رہا تھا، ابھی یہ میثاق ہو رہا تھا کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے حضرت ابو جندل آ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب سبق دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیگی آنکھوں کے ساتھ ابو جندل تیرا نبی معاہدہ کر چکا ہے، تجھے واپس جانا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ پہلی ایک بندہ جیل سے نکل کر زنجیریں لگی ہوں اور وہ بھاگ کر آیا ہو اور اسے واپس اسی ظلم و ستم میں جانا پڑے۔ میں کہتا ہوں پوری دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے ہیں لیکن میرے نبی کے یاروں جیسا کوئی نہیں ہے، ایسا وفادار طبقہ، ایسی وفادار جماعت کائنات میں کوئی نہیں۔ اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا نا، توحید و رسالت کی تشہیر صحابہ ہیں، سرکار کی سیرت کی تقریر صحابہ ہیں، کفار پہ خالد نے تلواریں جو ہیں نو توڑی، مدنی نے کہا رب کی شمشیر صحابہ۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو جندل کو جب واپس بھیجا تو اب ان کو پہلے سے زیادہ قید میں رکھا گیا۔ جو بات میں سنانا چاہتا ہوں، مسلمان کو ہر جگہ اپنا رنگ دینا چاہیے۔ اب انہوں نے باہر رنگ کیا دیا؟ جو ان کا پہرے دار تھا حضرت ابو جندل نے رات کا موقع پا کر اس کو دعوت دینا شروع کر دی۔ اب وہ جو پہرے دار تھا جو ان کے پیرے پہ کھڑا تھا صبح سے پہلے وہ مسلمان ہو گیا۔ اب وہ مسلمان ہوا تو صبح آئے تو جناب دوسرے چیک اینڈ بیلنس کرنے والے آئے تو وہ حضرت ابو جندل کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے جو پہرے دار تھا۔ اب انہوں نے دوسرا پہرے دار رکھا، شام تک وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ تو کرتے کرتے ان کی تعداد بڑھ گئی، جب 5-6 تک پہنچے تو انہوں نے کہا بھائی کتنے بندوں کو ہم قید کریں گے، ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں، تم یہاں سے اٹھو اور مدینہ چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو مسلمان کو اپنا رنگ ہر جگہ چھوڑنا چاہیے۔ صحابہ اکرام نے زندگیاں کیسے گزاری، ہم کن گندگیوں میں کن غلاظتوں میں پڑے ہیں۔ میں تو آج کے نوجوان طبقے کو صرف اتنا کہتا ہوں کہ آپ صحابہ اکرام کی سیرت کو پڑھیں اور موجودہ زمانے کو پڑھیں، ان کی تنہائیاں کیا تھیں، ہماری تنہائیاں کیا ہیں۔ قرآن کریم میں آتا ہے وہ ہم یستغفرون، جب وہ اکیلے ہوتے تھے وہ تلاش کرتے تھے صحابہ اکرام کہ ہمیں تنہائی کا کوئی موقع میسر آئے تو ہم اپنے رب کے ہاں جڑ جائیں، کوئی سجدے میں چلا جائے، کوئی رکوع میں چلا جائے۔ لیکن ہماری تنہائیاں ہوتی ہیں، ہم اپنی تنہائیوں میں کیا کرتے ہیں یہ ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک اپنے آپ سے واقف ہے۔ سب سفید کپڑے پہنے بیٹھے ہیں، اندر سے کون کیا ہے ہر ایک اپنے آپ کو خوب جانتا ہے۔ تو اللہ کا واسطہ ہے اتنی تو لاج رکھ لیں کہ ہمارے بڑے کون تھے، کل کو کوئی غیر دیکھ کر یہ نہ کہے یہ ایسے ہیں تو ان کے بڑے کیسے ہوں گے، بلکہ غیر کو یہ کہنا چاہیے یہ اتنے اچھے ہیں ان کے بڑے کتنے اچھے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قریشی صاحب حدیبیہ میں سر میں نے کچھ نہیں کیا، نہیں، میں نے کہا حدیبیہ میں ہمیں یہ ایک چیز ملتی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب مکہ والے آئے نا انہوں نے معاہدہ کرنے کے لیے بھیجا تو نبی علیہ السلام کے جو صحابہ تھے یہ 1400 ان کی تعداد بتائی جاتی ہے۔ تو یہاں محبت کا انداز دیکھیے، وہ جو قرآن نے کہا نا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تو نبی علیہ السلام جب وضو فرماتے تو وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہلوں پر مل لیتے، جن کو نہ ملتا تو وہ دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ مس کر لیتے اور وہ اس طرح سے کرتے۔ نبی علیہ السلام نے لعاب زمین پر ڈالنا چاہا تو وہ زمین پر نہیں گرا، صحابہ نے اپنے ہاتھوں پر لے لیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال اپنے جب کٹوائے تو نبی علیہ السلام کے بال ایک ایک صحابی کے پاس پہنچ گئے، اور یہ حضور نے خود نہیں کہا تم رکھو، یہ صحابہ کی اپنی عقیدت و محبت تھی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان یہ منظر جب دیکھا ان مکے والوں نے تو واپس جا کر ان کی طرف سے جو معاہدہ کرنے آئے تھے انہوں نے جا کے جواب دیا، وہ مسلمان نہیں تھے، کہ اے مکہ والو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہا میں کیسر کے پاس، کسریٰ کے پاس، نجاشی کے پاس بڑے بڑے درباروں میں گیا ہوں، واللہ نبی علیہ السلام کے صحابہ جس طرح ان کی عزت، ان کی تعظیم، ان کی توقیر کرتے ہیں میں نے کہیں اور نہیں دیکھی۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چلیں جی، آپ سب سے اب افطار پہ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ کرے کہ یہ جو چھوٹی چھوٹی ہماری کوششیں ہیں اللہ پاک ان کو کامیاب کرے، اور میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ کسی ایک شخص کو بھی بات سمجھ آ گئی تو ہمارا یہ جو سفر ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ کرے کسی کو سمجھ آئے۔ لیکن اذان فجر کے بعد آزاد جمیل صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے اور آج فتح مکہ پہ ان کا بیان ضرور سنیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. الحمد للہ الذی لا نحصی ثناء علیک وہو کما اثنى علی نفسک. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدً عبدہ ورسولہ. اما بعد. میرا محترم عزیزو، میرے بھائیو، میری بہنوں، میرے دوستو، جہاں اسلام محبتوں، عقیدتوں، احترام اور حسن سلوک کا درس دیتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ یہ حکم بھی دیتے ہیں کہ جو امر کے خلاف ہو کر اور حکم خداوندی سے تجاوز کھاتے ہیں، اور جو لوگ اپنے عہد و پیمان کو چھوڑ دیتے ہیں، جو اپنے وعدوں سے مکر جاتے ہیں، اپنے عہد سے مکر جاتے ہیں، تو ان کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کے لیے اپنی تلواروں کو بے نیام کر دیتے ہیں، ایسوں کے ساتھ کیا صبر کا حکم ہے؟ بالکل نہیں. کچھ نادان، کچھ ناسمجھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ نادان ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ جنگ اس وقت ہوتی ہے جب کوئی صلح کو تیار نہ ہو، جب کوئی آپ کے ساتھ معاہدے کو، مذاکرات کو تیار نہ ہو، جب کوئی اپنے آپ کو زور آور سمجھ رہا ہو، جب کوئی اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہو، اپنے آپ کو خدائی کا دعوے دار سمجھتا ہو. تو ایسے لوگوں کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال خود کی. آپ غزوات میں خود شریک ہوئے، آپ نے خود تلوار نکالی. اور حضرات صحابہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ کے قریب جو جنگ میں لڑتا تھا، جو آپ کے ساتھ پیچھے جنگ میں لڑتا تھا، لوگ انہیں بھی بہادر سمجھتے تھے کہ یہ بڑا دلیر آدمی ہے جو اللہ کے نبی کے قریب قریب جنگ لڑتا ہے. تو اللہ کی نبی کی تلوار جب کفر کے خلاف چلی، اللہ کی نبی کی تلوار جب قریش اور وہ کفار مکہ کے خلاف جب چلی، تو پھر نیست و نابود کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے عہد کی خلاف ورزی کی، جنہوں نے اللہ کے لیے سرعام بغاوت کا علم بلند کیا. تو پھر حد ختم ہو گئی، تو پھر موقع ختم ہو گیا. یہاں حکم آ گیا کہ جب تم پہ چڑھائی کرتے ہیں ان پہ تم بھی چڑھائی کرو، جو تمہیں مارتے ہیں پھر تم بھی انہیں مارو. یہ اللہ کا حکم ہے. ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، ہم اگر بغض رکھیں گے تو اللہ کے لیے رکھیں گے. جہاں محبت میرے اللہ کا حکم ہے، وہاں مارنا بھی پھر اللہ کا حکم ہو جاتا ہے. تو 20 رمضان المبارک فتح مکہ، یہ وہ فتح ہے، یہ وہ کامیابی ہے. 20 سال کی جد و جہد کے بعد، 20 سال کی محنتوں بعد ستایا گیا، آپ کو رلایا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ پر اجڑیاں ڈالی گئیں، آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئیں، آپ پر کون سے ظلم کے پہاڑ انہوں نے نہ توڑے. آپ کے چچا کو شہید کر دیا، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو گرا کے وہ اس زخم سے شہید ہو گئیں. کون سا ایسا دکھ تھا جو کفار مکہ نے آپ کو نہیں دیا؟ کون سی ایسی تکلیف تھی جو انہوں نے آپ کو نہیں دی؟ غار میں چھپ گئے، آپ نے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، ان کو پھر بھی قرار نہ آیا، یہ پھر بھی آرام سے نہ بیٹھے. ان کے دل میں وہی جذبات تھے، وہی کفر کے اندھیرے تھے، ایمان کی روشنیاں ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی. ہر طرف بت پرست تھی، ہر طرف غیر اللہ کو پکارنے کا جذبہ تھا. بیت اللہ میں 360 بت سجائے تھے. یہ پانی کا بت ہے، یہ اولاد دینے کا بت ہے، یہ حالات ٹھیک کرنے کا بت ہے، یہ وہ خدا ہے
جو آسمان سے ہماری مدد کرتا ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، یہ منات، یہ تمام بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں اور پھر انہی کے آگے ان کا جھکنا تھا۔ لیکن جب فتح مکہ ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وہ روشن دن دکھایا جس کی امید تھی، جس کا ایک خواب تھا کہ ایسا ہوگا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو خزاع کا درد سن کر کہ بنو بکر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، جب انہوں نے خلاف ورزی کی تو پھر حجت تمام ہو گئی۔ پھر اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ چلو۔ جب لشکر جرار تیار ہوا، جناب رسول اللہ کا لشکر جب تیار ہوا، 10,000 کا قافلہ لے کر آپ آگے بڑھے۔ جب آپ مکہ کی طرف آئے، جب آپ مکہ کی طرف پہنچے تو 5,000 لشکر کو آپ نے 10 حصوں میں ڈسٹریبیوٹ کر کے تقسیم کیا، اور 5,000 کے ساتھ آپ خود آگے آئے، آپ خود آگے بڑھے۔ جب آپ قریب آئے مکہ کے اور آپ نے مکہ کے قریب پڑاؤ ڈالا، اور جب رات ہوئی تو کفار مکہ نے دیکھا کہ یہ بنو خزاع آ گئے ہیں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اتنی تعداد ان کی ہے نہیں کہ وہ ہم پہ حملہ آور ہوں، یہ تو کوئی اور لشکر لگ رہا ہے۔ تو خیمے لگائے، آپ نے فرمایا خیموں کے آگے آگ جلاؤ، اور یہ وہ لوگ وہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور یہاں پر بندوبست سارا ہوا۔ اب فجر کے قریب حضرت عباس، اللہ کے نبی کے چچا، وہ وہیں تھے، تو حضرت سفیان ان سے کہنے لگے کہ یہ کیا جنگ کی تیاری ہو رہی ہے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے؟ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نہیں، جنگ کی تیاری نہیں ہو رہی، وضو ہو رہا ہے، یہ فجر کی نماز کی تیاری ہو رہی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد جب قافلے مکہ میں داخل ہونے لگے، کیا کیفیت تھی، لوگ چھتوں پر تھے، لوگ پہاڑوں پر تھے، اور دیکھ رہے ہیں آپ نے اعلانات کیے۔ آپ جب آ رہے ہیں، آپ کے دائیں جانب ابو بکر، بائیں جانب اسعد بن زرارہ، اور پیچھے حضرت زید بن حارثہ، وہ آپ کے پیچھے ہیں، اور حضرت عمر صفوں کو درست کر رہے ہیں، اور یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، مکہ کی طرف قافلہ بڑھ رہا ہے، یہ لشکر آگے آ رہا ہے۔ اسی دوران لشکر کا سپہ سالار، اور جس کے ہاتھ میں کمان تھی، جس کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، سعد بن عبادہ، انہوں نے جب ابو سفیان کو دیکھا تو اعلان کیا اور زور سے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج گرم دن ہے، آج پکڑنے والا دن ہے، آج ہم بدلہ لیں گے۔ کس طرح تم نے ہمیں ستایا تھا، کس طرح تم نے ہمیں گھر سے بے گھر کیا، وطن سے بے وطن کیا، ہمیں یہاں چین کی نیندیں آپ نے ہماری حرام کر دی تھی، آج جو ہم کہیں گے ایسا ہی ہوگا اور گردنیں اڑیں گی، بدلہ لیا جائے گا۔ جب آپ آگے بڑھے تو حضرت ابو بکر صدیق آپ کے قریب آئے، یا رسول اللہ، یہ سعد بن عبادہ بہت گرم مزاج ہیں، سخت طبیعت کے مالک ہیں، کہیں تلوار اٹھا کے کہیں تیزی نہ کر لیں اور جنگ نہ ہو جائے، ہم تو چاہتے ہیں کہ اگر سہولت کے ساتھ، اور جو ہمارے اعلانات ہیں کہ جو اپنے گھر کا دروازہ اپنے پیچھے بند کر دے اسے بھی امان ہے، جو بیت اللہ کے اندر آئے اسے بھی امان ہے، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اسے بھی امان ہے۔ تو اسی دوران اب حکمت نبوت دیکھیں، اب ایک بڑے آدمی سے لشکر کی کمان واپس آپ لیں گے تو انہیں تو لگے گا کہ کیا ہوا، تو خیال آیا۔ تو اس کے بعد اب حکمت دیکھیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ایسا کرو، ان کے بیٹے کو بلاؤ، قیس بن سعد بن عبادہ، قیس کو بلاؤ۔ قیس جب آگے آئے تو آپ نے قیس سے کہا کہ قیس جاؤ اپنے والد سے کہو کہ جھنڈا مجھے دے دو۔ تو وہ جب آئے اور اپنے والد سے کہا، اپنے والد سعد بن عبادہ سے، کہ اللہ کے نبی جھنڈا مانگ رہے ہیں۔ یہ کون سا جھنڈا ہے؟
یہ کوئی منصب کے لیے نہیں تھا، یہ نبوت کا جھنڈا تھا جس کو ہر ایک جاؤں جگر دے کر اس کو تھامنا چاہتا تھا کہ یہ اعزاز، یہ سعادت ہمارے حصے میں آ جائے۔ تو اب باپ نے ان کو طرف دیکھا کہ مجھے کوئی ثبوت لا کے دو کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا ہے۔ تو وہ واپس گئے کہ یا رسول اللہ میرا والد ایسا نہیں دے رہے، آپ کوئی نشانی دے دیں۔ آپ نے اپنی پگڑی اتاری اور پگڑی دیں کہ یہ ان کے پاس لے جائیں۔ تو جب پگڑی کو دور سے دیکھا کہ یہ اللہ کے نبی کا امامہ ہے تو آپ نے جلدی جلدی جھنڈا ان کے حوالے کیا اور کمان سے دستبردار ہو گئے، بیٹے کو کمان سونپی۔ تو یہ حکمت دیکھیں جب آپ داخل ہوئے، ہائے حضرت سلیمان جب تخت کے ساتھ جہاں ایک جانب جنات اور ایک جانب انسان ہوتے تھے تو آپ سر جھکاتے تھے کہ کہیں یہ نظر نہ آئے، کہیں کوئی ایسا خیال بھی نہ ہو، کہیں بڑے پن کی کوئی کسی طرف اشارہ بھی نہ ہو جائے۔ تو اسی دوران جب آپ آئے تو اونٹ کی پالان، قصوہ اونٹ پر آپ سوار ہیں اور پالان کی جو ہک ہوتی ہیں اس پر آپ نے یوں سر لگایا ہوا تھا اور پہلے سجدہ شکر کیا۔ جب آپ اندر داخل ہوئے، اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئیں، آپ نے طواف شروع کیا۔ اسی دوران نماز کا وقت قریب ہوا، آذان کے لیے حضرت بلال کا انتخاب ہوا۔ بیت اللہ کی چھت پر وہ چڑھے اور کہا یا رسول اللہ اب کس طرف دیکھوں؟ کہ اب جہاں میں ہوں میری طرف دیکھیں۔ میرے عزیزو، فتح مکہ ایک تاریخ ہے جسے آج ہم نے بھلا کے رکھ دی، جسے آج ہم نے بھولی بھلی کہانی سمجھ کے نظر انداز کر دیا۔ ہم نے اپنی زندگیوں سے اس چیز کو نکال دیا کہ کبھی ہم میں تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ پھر آپ نے کیا کیا، میں آخری چند 30 سیکنڈ میں کہنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حوار بن اسود کو، جو بیٹی کا قاتل ہے، وہ آئے، معافی مانگی، طلبگار ہوئے، آپ نے معاف کیا۔ جو قتل کرنے کے حقدار تھے انہیں معاف کیا، جو معافی کے لائق نہیں تھے انہیں معاف کر کے آپ نے اس دنیا کو عزت بخشی، کائنات کو۔ جب لوگ ملک فتح کرتے ہیں اور شہر، تو وہاں کے جانور بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ نے تو مکہ کے راستے میں کتیا نے جو بچے دیے تھے، آپ نے جریر بن سراقہ رضی اللہ عنہ کو وہاں روکا، کہا جریر یہاں رکے رہنا، جب یہ لشکر سارا چلا جائے پھر تم آنا، ایسا نہ ہو کہ لشکر سے اس کتیا کے بچوں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ہے ہم نے کس نبی سے بے وفائی کی، جن کی زندگی سے ہم نے کس قدر انحراف کیا۔ ہم سے بڑا ظالم کون ہوگا، ہم سے بڑا خائن کون ہوگا، ہم سے بڑا میں کہتا ہوں سزا کا مستحق کون ہوگا۔ حوار بن اسود کو معاف کر دیا، اور ساتھ میں کون؟ عثمان بن ابی طلحہ، جنہوں نے چابی دکھائی تھی کہ آپ میرے ہوتے ہوئے داخل نہ ہوں گے، وہی چابی ان کے حوالے کر دی۔ میرے عزیزو، اسلام ایک پیغام کا نام ہے، اسلام زندگی گزارنے کا نام ہے۔ تو یہ 20 رمضان المبارک ہمارے وہ جذبات جس پر فتح ہوئی، جس پر اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، جس پر اللہ نے انعام کیا، وہ امت آج کس حال میں ہے، اس امت کی آج کیا کیفیت ہے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق بخشے۔ بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔